اور صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا بھی بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں بیگم شمیم اختر کی میت ملک آنے کی تاریخ ملنے پر پیرول پر رہائی کا فیصلہ ہوگا. کلثوم نواز کی وفات پر نواز شریف کو 5 دن کے لیے پیرول پر رہائی ملی تھی. کہا کہ ڈی سی صرف 12 گھنٹے کے لیے پیرول پر رہا کر سکتا ہے. 12 گھنٹے سے زائد رہائی کے لیے انہوں نے کہا کہ حکومت ہی فیصلہ کر سکتی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پیرول پر رہائی کی منظوری. پنجاب کابینہ نے 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی کی منظوری دے دی ہے. 2 روز قبل شریف فیملی شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر انتقال کر گئی تھی. لندن میں زیر علاج تھی. ان کی میت پاکستان لائی جائے گی اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کی رہائی عمل میں لانے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے. 5 روز کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے گا انہیں تاکہ وہ اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا ہمارا ٹاپک کچھ آپ نے سٹارٹ میں نیوز دیکھی ہوں گی, اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے کلپ ایڈ کیے کہ 1-2 دن سے کوئی کافی زیادہ جو ہے وہ گرما گرمی ہے, بحث ہے میڈیا چینلز کے اوپر, نیوز پیپرز کے اندر کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف اور فارمر چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کی والدہ جن کا انتقال لندن میں ہو چکا ہے اور ان سے ریلیٹڈ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ان کے بیٹے ہیں وہ دونوں جیل میں ہیں کسی اپنے جرم کی پاداش میں, اور ان کے اوپر کوئی کیسز چل رہے ہیں نیب کے, تو اس کے حوالے سے وہ جیل میں ہیں. اور کچھ خبریں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیل رہی ہیں, آپ نے جو دیکھا ہوگا ٹی وی پر, کہ ان کو 5 دن کے لیے ایک رہائی دی جا رہی ہے پیرول کے اوپر تاکہ وہ اپنی والدہ کی اور حمزہ شہباز اپنی دادی کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کر سکیں. اب لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات تھے کہ جی کیا یہ کوئی قانون ہے یا یہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سیاسی لوگوں کے لیے ہے قانون, یا کوئی سیاسی لوگوں کے لیے خاص رعایت ہے, یہ کسی چیف منسٹر کی یا کسی وزیر اعظم پرائم منسٹر کی کوئی پاورز ہیں جو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے جس کے تحت وہ کسی کو بھی چھوڑ رہا ہے کہ وہ جا کے اپنے جنازے اٹینڈ کر لے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس معاملے میں جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس میں پاکستان پریزن رول ہے 1978 کے 1978 کے پاکستان کے جو قیدیوں کے حوالے سے جو جیل کے کچھ رولز ہیں, اس رولز کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی قیدی کا جو جیل کے اندر ہو اس کا کریکٹر اچھا ہو, وہ اچھے سے رہ رہا ہو, اس کے بارے میں کوئی شکایات نہ ہو, اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو, جیل کے عملے کو یا جیل کے جو ضابطہ جو جیل کو چلانے کے لیے جیل مینول ہے اس میں کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے, تو ایسے بندے کو اس کے کسی کلوز فیملی ریلیٹیو جس میں اس کے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن اس کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے, یا اس کے جو فرسٹ ڈگری کے ریلیشن وہ ہوتے ہیں جس میں ڈائریکٹلی ریلیشن ہوتا ہے جیسے ساس سسر کے حوالے سے یا اس کے بہت ہی کلوز ریلیٹیو کے حوالے سے اجازت دے دی جائے تو وہ فرسٹ ڈگری ریلیشن. اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جنازہ اٹینڈ کریں. اب وہ اجازت کتنی دیر کے لیے ہوگی, اجازت کون دے گا, قانون کے اندر اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کا جو پریزن رول 1978 ہے 1978, اس کے اندر ایک اس کا رول ہے جو 545 ہے. رول 545 کے تحت اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کسی قیدی کے قریبی جو اس کے بلڈ ریلیشن میں سے یا اس کے بہت ہی قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو اس کو اس کی آخری رسومات کو اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اب کون اجازت دے گا, اس کے لیے 2 طرح کی اتھارٹیز ہیں. ایک ڈپٹی کمشنر جو اس وقت ڈی سیز کام کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے اگر ڈی سی او کا سسٹم تھا تو ڈی سی او. اس کے بعد جس پروونشل گورنمنٹ کے اندر, جس صوبائی حکومت کے اندر وہ قیدی ہے, اس صوبائی حکومت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں اجازت دے سکتے ہیں. اب موجودہ سچویشن کیا ہے اور قانون کیا ہے, کیا قانون کے اوپر عمل پیرا ہوا, اور اس سے پہلے کیا اس کی کوئی ہسٹری جس کے اندر کوئی پرومیننٹ لوگوں کو اس طرح کا پیرول دیا گیا ہو. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک پکچر ہے کہ یہ جو پیرول کے اوپر رہائی ہے یہ صرف با اثر شخصیات کو ہی ہے. نو ڈاؤٹ لوگوں کا یہ تاثر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس سے قبل
کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا, کبھی کسی نیوز میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عام شہری کو اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائیوں کے یا اس کے بہت قریبی رشتہ داروں کے جنازے کے لیے اس کو اجازت دی جائے. اس میں جو وقت کا چیف منسٹر ہو, صوبائی وزیر اعلیٰ ہو, وہ خود سے اپنی کابینہ کو کہے کہ اس کے لیے کوئی قانون بنائیں, اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نکالیں, اس کے لیے آپ آرڈر تیار کریں اور اس کو ساری بحفاظت جو ہے وہ پہنچائیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا, کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ جی فیاض الحسن چوہان صاحب جو صوبائی وزیر ہیں جیل خانہ جات, ان کا بیان تھا کہ جی بالکل اگر ان کی درخواست آئے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو اجازت دے دیں گے, اگر بنتی ہوگی تو ہم اس کو اجازت دیں گے. تو لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ اجازت کیا جیل خانہ جات نے دینی ہے یا اس منسٹری کے انڈر ہے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. جیل خانہ جات کی منسٹری یا فیاض الحسن چوہان صاحب اس سارے معاملے کے اندر سوائے ایک پوسٹل سروس کے کچھ نہیں ہے. ان کا کام صرف ان آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو ان کو گورنمنٹ آف پنجاب سے, جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جو آرڈر ملے گا, یا اگر ڈی سی اس میں کوئی آرڈر پاس کرے گا, کنسرن ڈی سی جو ہوگا وہ جو آرڈر پاس کرے گا, صرف ان کا اختیار اس حد تک ہے کہ وہ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کریں گے. امپلیمنٹیشن کیا کریں گے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو, حمزہ شہباز صاحب کو جناب وہ باقاعدہ سیکیورٹی کے اندر ان کو روانہ کریں گے اور اس کے بعد ان کو واپس لے کے آئیں گے جب ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا. اب قانون کے اندر جو ٹائم لکھا گیا ہے کہ کتنے وقت کے لیے آپ کسی کو پیرول کے اوپر رہائی کر سکتے ہیں, تو قانون کے اندر کہیں 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے, دی ڈیوریشن آف پرمیشن گرانٹیڈ انڈر دس رول میں ناٹ آرڈینریلی ایکسیڈ 12 hours. اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کر کے جس کے اندر لوگوں کو نوازنے کے لیے وہ ایک لائن ایڈ کی ہوئی ہے, ڈپینڈنگ آن دی سرکمسٹانس آف ایچ کیس, کہ اس میں ہر کیس کا سرکمسٹانس الگ ہوگا. اس میں جی کسی کیس کے اندر ہم زیادہ بھی دے سکتے ہیں, کسی کیس کے اندر ہم چاہیں تو جس طرح سے مرضی کریں. اس سے قبل لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس سے پہلے بھی کیا کبھی کسی کو ملا, تو ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ڈیالہ جیل میں, تو ان کو بھی اسی طرح کی فیسلٹی دی گئی تھی 3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی ان کی والدہ کی وفات کے اوپر اس طرح کی فیسلٹی دی گئی تھی. اس کے بعد سابق صدر تھے آصف علی زرداری, جن کو 2002 میں ان کو بھی ان کی والدہ بلقیس بیگم کی ڈیتھ کے اوپر اسی طرح کے رعایت دے کر ان کو بھیجا گیا تھا پیرول کے اوپر. اس کے بعد اب قانون کیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہونا ہے, اور یہ قانون کس طرح سے وہ ہو رہا ہے عمل درآمد. لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ جی کیا ہم دے سکتے ہیں درخواست, کیا عام قیدی درخواست دے سکتا ہے؟ بالکل عام قیدی درخواست دے سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سے قبل ہم نے کوشش کی ریسرچ کرنے کی کہ کبھی کسی ایسے قیدی کو بھی اجازت ملی جس کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھا ملک کے اندر یا صوبے کے اندر, تو ایسا کوئی نہیں ہے. لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ ان کی درخواست بھیجنے سے لے کے جب وہ جو ان کے کنسرنڈ آفیسرز ہیں وہاں تک پہنچنے تک ہی لوگوں کے جس پرپز کے لیے وہ مانگ رہے تھے پیرول پہ رہائی, وہ جنازے اور وہ رسومات ہو چکی ہوتی تھیں. یہ اس سے قبل بھی شریف فیملی کو اس طرح کا ایک ریلیف دیا گیا جس کے اندر نواز شریف, مریم نواز اور نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی اسی طرح کا پیرول دیا گیا, جس کے اندر دوبارہ 3 دن کی ایکسٹینشن بھی دی گئی. اب کچھ خبروں کے حوالے سے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ جی 5 دن کے پیرول کی تیاری کر لی گئی ہے, 5 دن کا آرڈر تیار کر لیا گیا ہے. اب وہ کس لاء کے تحت ہے, کیا گورنمنٹ نے کوئی اپنے طور پہ امینڈمنٹ کی ہے یا کچھ ایسا ہے, تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ابھی تک پاکستان پریزن رولز کے اندر پنجاب کے حوالے سے صرف ایک امینڈمنٹ ہے جو ہے 545B, جس امینڈمنٹ کا فائدہ دے کر ان کو پہلے بھی رہا کیا گیا پیرول پر اور اب بھی رہا کیا جا رہا ہے اس فیملی کے لوگوں کو. لیکن اس کے اندر بھی وہ میں پورا رول آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور اس کو آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. پنجاب کی جو امینڈمنٹ ہے آفٹر رول 545 سے دی فالوئنگ رول 545B شیل بی انسرٹڈ. پارٹیسپیشن ان فیونرلز, جنازوں کے اندر شمولیت کے لیے. دی پروونشل گورنمنٹ اور دی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ڈی سی ہوتا ہے, اور اب چونکہ ڈی سیز ہیں, may permit a well-behaved prisoner to participate in the funeral of his blood or other relative of the first degree, subject to his safety and security under adequate police escort. نہ صرف اس کو جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے اجازت دی جائے گی بلکہ اس کو پراپر پولیس کی ایک اسکاٹ
بھیجی جائے گی تاکہ اس کو سیکیور بھی رکھا جائے, اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیا جائے, اسٹیٹ کا اور بھی زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ کیا جائے. اس کے بعد دی پرزنر شیل ناٹ لیو دی پلیس اسپیسیفائڈ ان دی اسپیسیفائڈ پرمیشن آرڈر. جو قیدی جس کو پیرول پر رہا کیا جا رہا ہوگا اس کے لیے پابندی ہوگی کہ جو آرڈر کے اندر لکھا ہوگا, پرمیشن آرڈر کے اندر کہ جی آپ یہاں سے لے کے یہاں تک جا کے رک سکتے ہیں, تو اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی قسم کی اور جگہ پر جا سکے. The police escort shall be responsible for the safety and security of the prisoner when the prisoner is attending the funeral, and this responsibility shall commence when the prisoner is taken out of the prison and continue till the re-admission into the prison. پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جیل سے اس قیدی کو لے کے باہر نکلے گی, اس کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی, اس کو اس کے جہاں وہ جانا چاہتا ہے جنازے کے مقام پر وہاں لے کے جایا جائے گا, اور اس جنازے کے مقام سے اس کو جب تک وہ واپس نہیں لے آتا تو پولیس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی جب تک قیدی دوبارہ اس کو جمع نہیں کروا دیا جاتا, جو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں ڈیوریشن آف پرمیشن گرانٹیڈ انڈر دس رول may not ordinarily exceed 12 hours depending on the circumstances of each case, which shall not include the journey, the time consumed for journey and to and from the prison. اب یہ 2008 کے اندر جو امینڈمنٹ آئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 12 گھنٹوں سے زیادہ اس قیدی کو آپ پیرول پہ رہا نہیں کر سکتے. صرف جو اس کے اندر ایک ٹائم کو جو ایکسکلوڈ کیا گیا وہ یہ ٹائم ہے کہ جب وہ جیل سے لے کر اپنے اس مقام تک جاتا ہے جہاں پہ وہ جنازہ ہے یا وہ رسومات ہیں, تو اس ٹائم کو اس میں سے نکال لیا جائے گا, اور باقی میں 12 گھنٹوں سے زیادہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کے اندر ایک صرف چھوٹی سی لائن ایڈ کر کے کہ ڈپینڈنگ آن دی سرکمسٹانس آف ایچ کیس, یہ ہر کیس کے حالات کے حساب سے. اب وہ حالات کیا ہیں, نہ ان حالات کا کوئی ذکر ہے, نہ ان حالات کو کبھی ایکسپلین کیا گیا, نہ ہی اس طرح کی کوئی قانون کے اندر کہیں بھی 12 گھنٹوں سے زیادہ وقت کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن موجود نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے, اور کیا یہ مطلب یہی انہی لوگوں کے لیے ہے یہ جو ریلیف ہے, کیا یہ اب تک کسی اور بندے کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کیا کہ ہم نے بھی بہت کوشش کی کوئی ایک ایسا کیس ڈھونڈنے کی جس میں بہت ہی کوئی عام شخص ہو, عام قیدی ہو, جس کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو اور اس کو کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہ ہو, اس کے باوجود اس کے والدین, اس کے بہن بھائیوں کے, اس کے بچوں کی وفات کے اوپر, یا اس کے بہت ہی قریبی جس کو فرسٹ ڈگری کے ریلیشنز کہا گیا ہے اس کے مطابق کوئی کسی کی ڈیتھ ہو اور اس کی رسومات میں اس کو اجازت دی گئی ہو. اب چونکہ جب اس طرح کے قوانین جو ہیں اور اس طرح کے جو رولز ہیں وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے صرف ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو انفلوئنشل ہوتے ہیں, تو اس میں جو لوگوں کا ایک تاثر ہے اور جو لیگل فریٹرنٹی کا بھی ایک تاثر ہے کہ حکومت کو اس کے اندر ایک ترمیم کر دینی چاہیے جس میں لکھ دینا چاہیے کلیئرلی کہ جی یہ جو قانون ہے یہ صرف لاگو ہوگا کسی ایم این اے کے اوپر, کسی ایم پی اے کے اوپر, کسی منسٹر کے اوپر, کسی چیف منسٹر کے اوپر یا کسی وزیر اعظم کے اوپر. اس کے علاوہ اگر کسی کو پیرول کے اوپر رہائی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. امید ہے آپ کو پیرول پر رہائی کی سمجھ آئی ہوگی کہ پیرول پر رہائی کیا ہوتی ہے, کتنے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اس سے ریلیونٹ قانون میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ پڑھنا چاہیں. پاکستان پریزن رول 1978 1978 کے رولز ہیں.